پیارے دوستو، تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ تعلق نبھانا کمال ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ مشکل میں دوستی کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ بدتمیز لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں جو خود کو ٹھیک ظاہر کرتے ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ وقت اگر آپ کو بڑا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ اس گھر میں جہاں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اس کو سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ غصہ کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاق سے ہوتا ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحے پچھتاوے کے 1000 لمحوں سے بہتر ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چوٹ پہنچانے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، بانو قدیسہ کہتی ہیں اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ۔ وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا ہے یہ باہر اور صفائی اندر کی کار دیتا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ وقت ہر وقت کو بدل لیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ حسد رکھنے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو سمجھ لو اسے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ جو رات کی آخری پہر جاگتا ہے وہ قسمت لکھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں ذکر کرنا فرشتوں کو لبیک کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو اپنا راز کھول لیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمیشہ پانی دیکھ کر پیو، نظر تیز ہوگی۔ نیند کم آنے کی بڑی وجہ زیادہ سوچ اور ٹینشن ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، اور انسان ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ اپنی حالت سے کوئی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ وہ عورت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو
गुर्दे थक चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।